بیچارے ٹیمو صاحب۔ بچپن میں ہمارا شمار گلی کے بدتمیز اور انتہائی شریر بچوں میں ہوتا تھا۔ حالانکہ ہم بدتمیز تو ذرا بھی نہیں تھے، ہاں البتہ شریر ضرور تھے، کیونکہ شرارتیں کرنا تو ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہمارے ساتھیوں میں بے حد سیدھے سادے اور بھاری بھر جسم کے مالک ٹینک نما ٹیمو صاحب بھی تھے۔ جب وہ چلتے تو ان کی دھپ 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 سے بیچاری زمین کانپ جاتی، اور جب وہ سائیکل پر سوار ہوتے تھے تو ان کے ناقابل برداشت بوجھ سے اس بے زباں سائیکل کا دم گھٹنے لگتا، اور اس کی دل خراش چیخیں ہمیں دور سے ہی سنائی دے جاتی۔ چوں اوں چاں۔ اس گوشت کے پہاڑ سے مونا علی تو سخت الرجک تھی۔ جہاں کہیں اسے پتلا ہونے کا کوئی نسخہ یا ٹوٹکا ہاتھ آتا تو جھٹ سے ٹیمو صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتی۔ طرح طرح کی ورزشیں بتاتی، اچھلنے کودنے کے مشورے دیتی، لیکن ٹیمو صاحب تھے کہ ان کے کان پر جوں مکھی تک نہیں رینگتی تھی، اور وہ پیٹو بکرے کی طرح ہڑپ ہڑپ مونگ پھلی چھیل چھیل کر کھائے چلے جاتے، جیسے کہ مونا علی نے ان سے کچھ کہا ہی نہیں۔ ہم سب ساتھیوں کو اکثر ٹیمو صاحب پر بے حد غصہ آتا، لیکن پھر بھی اس گوشت کے پہاڑ سے کٹی کرنا کسی کو بھی کسی صورت گوارا نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیمو صاحب میں ہزاروں خامیوں کے باوجود بھی دو ایک خوبیاں ایسی تھیں، انہیں کسی صورت بھی نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر باغ سے آم ہم چراتے اور مار ٹیمو صاحب کھاتے، کرائے پر سائیکل لے کر ہم چلاتے اور کرایہ ٹیمو صاحب ادا کرتے، گلی میں کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی کے مکان کی کھڑکی کا شیشہ ہم سے ٹوٹتا اور سزا ٹیمو صاحب بیچارے کو ملتی۔ ان باتوں کے علاوہ ٹیمو صاحب کے اور بھی بے شمار فائدے تھے جن کا ذکر کرنا ہمارے بس میں نہیں، لیکن صاحب اس کے باوجود ٹیمو صاحب کا موٹاپا ہمیں ہر وقت شدت سے کھٹکتا رہتا۔ ایک دن ہم سب ساتھی مونا علی اور ٹیمو صاحب کے انتظار میں بیٹھے گپیں ہانک رہے تھے کہ ہاتھ میں ایک اخبار لہراتے ہوئے مونا نے دور سے ہانک لگائی، بن گیا کام۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ ارے مونی، کیا ہوا؟ کوئی پرائز بانڈ نکل آیا ہے؟ ہم سب نے بیک وقت زبان پوچھا۔ وہ ہمارے سامنے اخبار پھیلاتے ہوئے بولی، بھائی یہ خبر پڑھو، اور پھر خود ہی اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ 250 پاؤنڈ وزن کے ایک آدمی نے مسلسل 9 دن تک سائیکل چلائی، جس سے اس کا وزن 150 پاؤنڈ رہ گیا۔ ارے مونی، تم تو خود ہی پڑھ پڑھ بولے جا رہی ہو، مجھے سکون سے خبر پڑھنے دو۔ ہم نے کہا۔ مونا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ ہم نے پوری خبر بڑے اطمینان سے پڑھ لی تو ایک دم ہمارے ذہن میں ٹیمو صاحب کو سمارٹ بنانے کا خیال آیا۔ پھر ہم نے اپنے اس خیال سے تمام ساتھیوں کو آگاہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے،
لیکن اگلے ہی لمحے سب منہ لٹکا کر بیٹھ گئے۔ مونا اداسی سے بولی، وہ موٹو ہرگز نہیں مانے گا۔ مانے گا کیوں نہیں؟ ہم نے کہا، ضرور مانے گا۔ میرے ذہن میں ایک ایسی چٹپٹی ترکیب ہے کہ بس آنے دو ذرا۔ پہاڑی بکرے کو آ گیا، عامر چلایا، پہاڑی بکرا آ گیا۔ ارے ٹیمو کے بچے کہاں مر گئے تھے؟ ہم نے کہا، جلدی سے ادھر آؤ اور سنو، آج ہم نے ایک زبردست پروگرام بنایا ہے۔ ٹیمو صاحب جلدی سے سائیکل سے نیچے اترے، بس گرتے گرتے ہی بچے، اور ہانکتے کانپتے آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ کیا پروگرام ہے؟ ٹیمو صاحب پھولے ہوئے سانس سے بولے۔ پہلے یہ بتاؤ، تم نے سائیکل چلانی کس سے سیکھی ہے؟ ہم نے کہا، کیوں کیا بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ایمان سے بہت ہی اچھی چلاتے ہو۔ ہم نے اپنی ترکیب کو بااثر بنانے کے لیے مکھن لگانا شروع کیا۔ ٹیمو صاحب پہلے ہی کسی گول گپے سے کم نہ تھے، اپنی تعریف سن کر اور بھی پھول گئے۔ ہمیں اپنی ترکیب کے ناکام ہو جانے کا خطرہ محسوس ہوا۔ ہم نے دل میں سوچا، تعریف کرنا ٹھیک نہیں، کوئی اور حربہ آزمانا چاہیے۔ ایک دو لمحے دماغ پر زور دیا، دماغ نے فوراً ہی شاندار ترکیب بتا دی۔ ہم نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ارے ٹیمو صاحب، ہم نے سوچا ہے اب تم ایک گاڑی ضرور خرید لو۔ گاڑی خرید لوں؟ ٹیمو صاحب کو حیرت کا کرنٹ لگا۔ وہ اچھل کر ہم سے دور جا بیٹھے۔ ابو سے سائیکل بھی رو رو کر لی ہے، تم کہتی ہو گاڑی خرید لو؟ یہ ناممکن ہے۔ وہ اپنا 25 پاؤنڈ وزنی سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ارے پاپا، گھبراتے کیوں ہو؟ ہم تمہیں گاڑی دلوائیں گے۔ ہم نے کہا، وہ کیسے؟ صاحب خوشی سے لرزنے لگے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے، یہ خبر پڑھو، شاید تمہاری موٹی عقل میں کچھ آ جائے۔ یہ کہہ کر ہم نے اخبار ٹیمو صاحب کے آگے کر دیا۔ شکیل احمد نے مسلسل 9 دن تک سائیکل چلا کر ایک سابقہ ریکارڈ توڑ دیا۔ حکومت پنجاب کی طرف سے اسے 10,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ اس کے علاوہ 5,000 روپے کا نقد انعام شہریوں نے دیا۔ باپ رے باپ، سائیکل چلانے پر اتنا بڑا انعام! ٹیمو صاحب نے ابھی آدھی خبر ہی پڑھی تھی کہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ہم چاہتے ہیں تم بھی سائیکل چلاؤ اور ایک بڑا انعام جیتو، مونا علی بےتابی سے بولی۔ انعام میں ملنے والی رقم میں تمہیں قسطوں پر ایک گاڑی خرید لے دوں گی، اور پھر مزے ہی مزے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیمو صاحب انعام کے لالچ میں مان گئے۔ ہم سبز رنگ کی گاڑی خریدیں گے اور پھر سارا دن اس میں گھومیں گے۔ پوں 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 کرتی ہماری گاڑی جدھر سے بھی گزرے گی، لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گے۔ ہائے، اس وقت کتنا مزہ آئے گا! ٹیمو صاحب کا خوشی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ خیالی پلاؤ کی دیگیں پکاتے ہوئے اپنے سائیکل کی طرف بڑھے تو ہم نے
ان کی جیب سے 50 روپے کے 2 نوٹ نکال لیے۔ میری جیب سے یہ نوٹ کیوں نکال لیے ہیں؟ ٹیمو صاحب کا دل ٹوٹنے لگا۔ ارے بابا، انتظام بھی تو کرنا ہے نا۔ پھر تو ٹیمو صاحب ہمارا ہر مطالبہ مان کے۔ تھوڑی سی بات چیت کے بعد اگلے دن ٹھیک 9 بجے جناح ہال میں سائیکل چلانے کا پروگرام مرتب ہوا اور ٹیمو صاحب اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن ہم ابھی سو رہے تھے کہ ٹیمو صاحب اپنی سائیکل کے ساتھ آ دھمکے۔ ہم آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے اور انہیں بتایا، ٹیمو صاحب، جناح ہال میں سائیکل چلانے کی اجازت نہیں مل سکی۔ یہ سنتے ہی ٹیمو صاحب نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا اور آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ہائے میرے 50 روپے کے 2 نوٹ! ارے بابا، تمہارے روپے محفوظ ہیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے انہیں چپ کرایا اور انہیں مکان سے باہر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب ساتھیوں کے آ جانے پر مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جناح ہال کے بجائے کمیٹی پارک میں ٹیمو صاحب سائیکل چلائیں گے، جس پر ٹیمو صاحب خوش ہو گئے اور ہم سیدھے اپنے اپنے گھر گئے۔ چچا جان کی شادی کے 10 سالہ پرانے کالے پیلے جتنے بھی ہار کھوٹی پر لٹکے تھے وہ سب اتار لائے اور ٹیمو صاحب کے گلے میں ڈال دیے۔ پھر ہم سب ان کے پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے کمیٹی پارک پہنچ گئے۔ گلی کے کچھ بچوں نے دیکھا تو پاکستان زندہ باد، ٹیمو زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ہم نے ٹیمو صاحب کو سائیکل پر سوار کیا اور بہترین دعاؤں کے ساتھ ٹیمو صاحب نے سائیکل چلانے کا آغاز کیا۔ جب 10 منٹ گزرے تو وہ زور سے چل آئے۔ کتنی چلی سائیکل! ہم نے محسوس کیا کہ ٹیمو صاحب شدت سے کانپ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر چل آئے۔ ہائے میری ٹانگیں! کتنی چلی سائیکل! شور کیوں مچاتے ہو؟ ابھی 15 منٹ بھی نہیں ہوئے، تمہیں 9 دن سائیکل چلانی ہے۔ ہم نے غصے سے کہا۔ 9 دن! ٹیمو صاحب نے چیخ ماری۔ ہائے مرا! اور اس کے ساتھ ہی وہ دھڑام سے نیچے گرے اور کلابازیاں کھاتے ہوئے ایک بینچ کے پاس آرام سے لیٹ گئے۔ ہم ان کی طرف دوڑے۔ ٹیمو صاحب بے ہوش پڑے تھے، لیکن ان کے منہ سے برابر آواز آ رہی تھی، کتنی چلی سائیکل! کتنی چلی سائیکل! کتنی چلی سائیکل! ہائے میں مرا! ہائے میں مرا! اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو کیسی کہانیاں پسند ہیں کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔